اندر جو شرائط ہے اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جاتی ہے، وہ 6 شرائط ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جاتے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کا کہنا۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا کہنا یہ فرض ہے۔ کسی نے ہاتھ اٹھائے لیکن اللہ اکبر نہیں کہا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا کہنا جو ہے وہ فرض۔ اب اس تکبیر کو دو نام، تکبیر اولا بھی اور تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا۔ تکبیر تحریمہ اس وجہ سے تحریمہ کہتے ہیں حرام کرنے والی تکبیر، تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی تکبیر۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا مطلب ہے حرام کرنے والی؟ ابھی آپ جو ہے بات کا جواب بھی دے سکتے، کسی نے سلام کیا سلام کا جواب بھی دے سکتے، آپ کے سامنے پانی پیش کیا گیا آپ پی سکتے ہو، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا آپ وہ کھا سکتے ہو، لیکن آپ نے اللہ اکبر نماز کی تکبیر تحریمہ شروع کر دی، نماز شروع کر دی، اب وہ چیزیں حرام۔ نمبر 1 بات کرنا حرام ہے، نمبر 2 بات سلام کا جواب دینا حرام ہے۔ پہلے ہی جائز، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، قوموا للہ قانتین، نماز کے اندر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے جو تھے وہ یہ تھا کہ سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے، معمولی سے بات بھی کسی بات کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ تمام چیزیں جب حرام ہوگی اس تکبیر کا نام تکبیرۃ الاولیٰ پڑ گیا۔ اور تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ، اولیٰ ہوتا ہے پہلا، پہلی تکبیر، تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے اور بھی تکبیرات ہیں، جیسے رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، سجدوں میں جانے کے سجدوں کے درمیان کی تکبیر ہے، دوسرے سجدے کی تکبیر ہے، کھڑا اٹھنے کی تکبیرات، اور ان دوسرے تکبیروں کو تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں، وہ فرض نہیں ہے۔ البتہ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اور نمبر 2 قیام کرنا فرض ہے۔ قیام کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے۔ اب بغیر عذر کے اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر قیام ساقط ہو جاتا ہے بغیر عذر۔ اگر کسی کے پاس عذر ہے، جس کہہ رہا ہے وہ بیٹھ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یا کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن قیام فرض ہے۔ نمبر 2 اور نمبر 3 ہے قراءت، سورہ فاتحہ اور سورت کا پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے۔ نمبر 4 یہ 3 آگے، اور نمبر 4 ہے رکوع کرنا، جو رکوع میں جو تکبیر کہنا، اللہ اکبر، رکوع کے لیے جو تکبیر کہنا یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور رکوع میں جو تسبیحات کہی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، یہ بھی فرض نہیں بلکہ یہ سنت ہے۔ البتہ رکوع کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے رکوع نہیں کیا، ڈائریکٹ جو ہے قیام میں تھا اور قیام سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ایک فرض چھوٹ جاتا ہے۔ اب ان 6 فرضوں میں اگر کوئی بھی فرض چھوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اب رکوع کی تکبیر نہیں بلکہ رکوع کرنا کیا ہے، ایک فرض ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کے بعد وہ کھڑا ہونا قوما جو ہے وہ واجب ہے۔ قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جانا۔ بہت سارے لوگ ہیں رکوع کے بعد پورا کھڑا ہوتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تعدیل ارکان جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک فرض ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے۔ اس لیے جو سلفی حضرات ہیں اگر انہوں نے قوما جلدی کیا اور قوما جو آرام سے نہیں کیا تو ان کی نماز نہیں آتی، اس لیے کہ ان کا فرض چھوٹ جاتا ہے۔ اور جو حنفی حضرات ہیں اگر انہوں نے قوما جلدی کیا، آستہ سے نہیں کیا تو ان کی نماز آ جاتی، البتہ سجدہ سہو کرنا ہوگا کیونکہ ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی کے یہاں فرض چھوٹ جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے یہاں واجب چھوٹ جاتا ہے۔ اب رکوع کے بعد جو سجدے آتے، 2 سجدے کرنا فرض ہے، دونوں سجدے۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا، ایک بھول گیا، ایک ہی سجدے کو کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے 2 سجدے فرض ہے۔ ہوگی 5 اور چھٹی چیز ہے قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا۔ کتنا بیٹھنا؟ تشہد کی مقدار۔ قاعدہ آخرہ کیا ہوتا ہے؟
قاعدہ آخرہ ہوتا ہے تشہد، جس کو ہم اتحیات کہتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں اتنا دیر بیٹھنا قاعدہ آخرہ، کیونکہ 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، ایک تو دوسری رکعت پر، ایک چوتھی رکعت پر۔ دوسری رکعت پر جو ہے وہ واجب ہے، چوتھی رکعت پر جو ہے وہ فرض ہے۔ فجر کی 2 ہی رکعتیں ہیں تو اس میں ایک ہی قاعدہ ہوگا، وہی قاعدہ آخرہ بھی ہے، قاعدہ اولا بھی، پہلا بھی ہوئی آخرہ بھی۔ لیکن جو 4 رکعت میں ہے، جو دوسری رکعت میں جو اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے وہ واجب ہے اور اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے۔ چوتھی رکعت میں جو ہے وہ قاعدہ آخرہ بھی ہے، قاعدہ ثانیہ بھی۔ ثانیہ اس اعتبار سے کہ دوسرا بھی ہے، ایک تو دوسری رکعت کا اور چوتھی رکعت کا ہو گیا دوسرا۔ اب اس میں یہاں پر ایک اور مسئلہ نکل آتا ہے۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لو کہ کتنی دیر بیٹھنا، کہ جتنی دیر میں کوئی اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ سکے اتنی دیر میں بیٹھنا فرض ہے۔ اگر کسی فرض کرتے کسی کو یاد ہی نہیں ہے، نہ اتحیات یاد ہے نہ درود شریف یاد ہے، یا کوئی ابھی اس نے اسلام قبول کیا بھی اس کو نماز یاد نہیں، کم سے کم اس کو اتنا دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں اتحیات پڑھا جا سکے، درود شریف اور دعا معصورہ پڑھی جا سکے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ جو 2 رکعتیں ہیں، مثلا ظہر کی نماز پڑھی جا رہی تھی، امام صاحب دوسری رکعت میں جو بیٹھنا تھا، دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں بلکہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ بیٹھنا کیا تھا؟ واجب تھا۔ اب جب کھڑے ہوگی تیسری رکعت میں قیام میں چلے گی، قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اگر وہ بیٹھ جاتا ہے یا کوئی بھی اکیلی نماز پڑھ رہا، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، یہاں پر مسئلہ غور سے سمجھے کہ دوسری رکعت پر بیٹھنا واجب، اب وہ بھولے سے کھڑے ہو گیا تیسری رکعت میں، تو تیسری رکعت میں چونکہ قیام میں پہنچ گیا، قیام کیا ہے؟ فرض ہے، اور وہ اگر وہاں اس کو یاد آ جاتا ہے فوراً بیٹھ جاتا ہے وہ، تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے واجب کے لیے جو فرض کو چھوڑا ہے، کیونکہ وہ چلے گیا تھے تیسری رکعت میں اور تیسری رکعت کے قیام میں چلے گیا تو قیام فرض، اب اس نے فرض کو چھوڑ دیا، قیام کو چھوڑ دیا، پھر واپس آ گیا کس میں؟ واجب میں۔ اس لیے کہ فرض کا درجہ اوپر ہے اور واجب کا نیچے، اوپر سے نیچے کی طرف زیادہ کو چھوڑنا، کم کی طرف آ جانا نماز کو فاسد کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر یہ مسئلہ چوتھی رکعت میں آ گیا کہ چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا، بولے سے کھڑے ہو کر 5ویں میں چلے گئے، اور چوتھی رکعت میں بیٹھنا کیا تھا؟ فرض ہے، لیکن قاعدہ آخرہ میں دوسرے قاعدے میں بیٹھنا فرض ہے، پہلے میں بیٹھنا 4 رکعت کی، جو دوسری رکعت میں جو بیٹھنا تھا وہ واجب، اور جو چوتھی رکعت میں بیٹھنا وہ فرض تھا۔ اب وہ فرض سے 5ویں رکعت میں چلے جاتا ہے، واجب قاعدہ سے 5ویں رکعت میں چلے جاتا ہے، اور 5ویں رکعت کے قیام میں چلے جاتا ہے، وہ بھی فرض ہے، سمجھ لو۔ لیکن 5ویں رکعت تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ تو شریک ہو، جو قیام جو ہے وہ فرض ہے، گویا کہ وہ قیام میں پہنچ، اور قیام جب اس کو یاد آ جاتا ہے تو فوراً بیٹھ جاتا ہے، فوراً بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فرض سے فرض کی طرف آ گیا، کیونکہ فرض سے فرض، قیام سے اس کی قاعدہ آخرہ میں آ گیا، یعنی کہ فرض سے فرض میں آ گیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ ہے کہ وہ کب تک واپس آ سکتا ہے؟ 5ویں رکعت کے لیے وہ جب کھڑا ہو گیا، اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، یاد آ گیا میں تو 5ویں رکعت پڑھ رہا ہوں، تو فوراً بیٹھ جائے، رکوع سجدہ نہیں کرنا، ڈائریکٹ بیٹھ جائے۔ یہ مسئلہ غور سے سمجھ لیجیے۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھنی تھی، پھر بھی یاد آ گیا، پھر بھی چپکے سے بیٹھ جائے، یہاں تک کہ رکوع کر لیا تھا، رکوع میں بھی یاد آ گیا تو پھر بھی بیٹھ جائے۔ اگر سجدہ ایک سجدہ کر لیا تھا، ایک سجدہ کرنے کے بعد یاد آ گیا میں تو 5ویں رکعت پڑھا، تو چپکے سے بیٹھ جائے، قاعدہ آخرہ شروع کر دے۔ البتہ اگر 2 سجدے کر لیے، دوسرا سجدہ بھی کر لیا تھا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا سجدہ بھی اگر کر لیا، کیونکہ 2 سجدے فرض ہے اور 2 سجدوں سے رکعت مکمل ہو جاتی ہے، اب اس کی 5ویں رکعت مکمل ہوگی، اب یہ 5ویں رکعت مکمل کرنے کے بعد 6ٹھی کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور 6ٹھی رکعت میں پھر بیٹھے گا اور قاعدہ آخرہ پڑھے گا، مکمل کرے گا نماز۔ لیکن اس کی جو نماز فرض تھی وہ فرض دوبارہ ادا کرنی ہوگی کہ 6 کی 6 نوافل ہو جائے گی، کیونکہ 6 رکعت تو ہے ہی 4 ہی اس کے اوپر فرض۔ یہ مسئلہ دوبارہ سمجھ لو۔
اگر 4 رکعت کی دوسری رکعت میں کوئی بیٹھنا تھا، کیونکہ دوسری رکعت میں بیٹھنا واجب ہے، وہاں پر گھوڑے سے کھڑے ہو کر تیسرے میں چلے گئے، تیسرے میں یاد آ گئی اس کو بیٹھنا نہیں، بالکل بھی نہیں بیٹھ، اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کی نماز پھر اس کو دوبارہ نماز ادا کرنی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تیسری رکعت میں واپس آ جاتا ہے، پھر دوسری میں، تیسری سے دوسری میں واپس آ جاتا ہے، فرض سے واجب میں واپس آ جاتا ہے، اگر وہ بیٹھ گیا غلطی سے ہی بیٹھ گیا، پھر اس کو یاد نہیں تو بعد میں یاد آ گیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سلام پھیر کر نماز دوبارہ سے ادا کرے گا، کیونکہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن چوتھی رکعت میں یہ مسئلہ نہیں، چوتھی رکعت میں جب بھولے سے وہ بیٹھا ہی نہیں، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، 5ویں کی قرات میں اس کو یاد آ گیا، پھر بھی بیٹھ جانے، رکوع میں یاد آ گیا پھر بھی بیٹھ جانا، یہاں تک کہ ایک سجدے میں یاد آ گیا پھر بھی بیٹھ جانا، لیکن اگر 2 سجدے ہو گئے پھر یاد آ گیا، پھر یہ کرنا ہے کہ 2 سجدے جب آ گئے 5ویں رکعت مکمل کرنے کے بعد 6ٹھی رکعت بھی مکمل کرے گا، 6 کی 6 نوافل ہو جائے گی، اور پھر جو ہے یہ دوبارہ سے جو فرض چاہے 3 رکعت مغرب کی تھی، فرض کی 2 تھی، یا تھی ظہر کی یا عصر یا عشاء کی 4 رکعتیں، یعنی کہ آخری رکعت میں فرض کی دوسری رکعت میں یہ مسئلہ آ گیا، ظہر کی چوتھی رکعت میں، مغرب کی تیسری رکعت میں، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے، اب ایک اور مسئلہ ہے، تھوڑا سا عرض کر لیتا ہوں، دوسری جمعہ میں آگے بیان کروں گا۔ کیا جہاں پر جماعت لگی تھی، کچھ حضرات وہاں سے آ جاتے ہیں تو جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے جو غلط فہمی یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم امام کے سلام کے بعد کیسے، اس کو کہتے ہیں مسبوق، کیا ہم مسبوق کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ تو اس میں 2 مسئلے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو اکثریت ہے یا تو کوئی شافعی ہوگا یا حنفی ہوگا، اس لیے دونوں کا مسئلہ میں بیان کروں تاکہ دونوں حضرات کو یہ سمجھ آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب نے 1 رکعت ادا کر لی، اب 2 شخص آ جاتے ہیں یا 2 یا 4 شخص آ جاتے ہیں یا ایک آ جاتا ہے پیچھے سے، اب وہ 1 رکعت امام نے ادا کر لی تھی، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ امام نے کتنی ادا کی، بہرحال اس کو دوسری میں وہ شامل ہو جاتا ہے، دوسری میں شامل ہونے کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسری کی رکوع سے پہلے وہ شامل ہو جاتا ہے، یا مسئلہ سمجھو کہ رکوع میں دوسری کے رکوع میں چلے گیا، دوسری رکعت کے رکوع میں امام صاحب چلے گیا تھا اور 2 شخص آتے، ایک شافعی تھا اور حنفی کا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ رکعت کس کو ملی گی کس کو نہیں ملی گی، شافعی مسلک کا ہوگا، اس کو وہ رکعت نہیں ملی، اس لیے ان کی یہاں دلیل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے فرض ہے، کیونکہ وہ جب آیا اس نے تکبیر تحریمہ کی اور فوراً وہ رکوع پہ چلے گئے، قیام بھی پایا گیا، لیکن قرات سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اب اس لیے جو ہے شافعی جو ہے وہ رکعت امام کے بعد جو ہے دوبارہ ادا کرے گا۔ اب بعد میں بتاؤں گا کیسے ادا کرنا، لیکن جو حنفی ہے تو اس کو وہ رکعت مل جاتی، کیونکہ اس کی بھی دلیل ہے من ادرک رکوع فادرک الرکعۃ، جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ امام شافعی کی یہاں کیا دلیل ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، دونوں کی دلیل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام نے سلام پھیر لی، تو اب جو ہے دوسری رکعت میں آگے تھی، پہلی تو دونوں کی چھوٹی، جو حنفی تھا اس کو تو 2 چھوٹی، شافعی تھا اس کو 1 چھوٹی۔ شافعی مسلک کا جو ہوگا وہ امام کے سلام کے بعد جو ہے کھڑا ہو کر 1 رکعت ادا کرے گا۔ اب 1 رکعت کیسے ادا کرے گا؟ امام نے سلام پھیری، وہ کھڑا ہو گیا، اب اس کی ترتیب کے اعتبار سے کتنی رکعت تھی کہ امام کے ساتھ دوسری ملی، امام کی دوسری تھی تو یہ ان کی پہلے آ گئی، کیونکہ اس وقت شامل ہوگی ان کی پہلے آ گئی۔ اب ترتیب کے اعتبار سے امام صاحب کی جو دوسری تیسری تھی یہ ان کی 2 سے آ گئی، امام صاحب کی آخری رکعت جو چوتھی رکعت تھی یہ ان کی تیسری آ گئی۔ اب ان کو کہاں کون سی چھوٹ تھی؟ پہلی والی، ترتیب کے اعتبار سے ان کو چوتھی رکعت ادا کرنی، ترتیب کے اعتبار سے، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے ان کو 3 رکعتیں مل جاتی ہیں، پہلی دوسری تیسری، یعنی کہ دوسری تیسری اور چوتھی جب ان کو ملی تو یہ ان کی پہلی اور دوسری تیسری ہوگی جن کو چھوٹی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن قرات کے اعتبار سے ان کی پہلی رکعت چھوٹی، اس لیے پہلی رکعت میں پہلی اور دوسری رکعت میں یہ اصول ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص
तीसरी रकात में शामिल होता है, तो तीसरी रकात में मसला ये है कि उसको ये तीसरी मिली और चौथी मिली, 2 रकातें इमाम के साथ मिलती है। अब जब इमाम ने तीसरी अदा की तो इनकी ये पहली आ गई तरतीब के बाद, इमाम ने चौथी अदा की तो इनकी ये तरतीब के बाद से दूसरी। अब 2 अदा करनी, अब वो 2 अदा करेंगे ये दो, वो पहली और दूसरी, तो किरात के बाद से पहली और दूसरी में सूरह फातिहा और सूरत पढ़नी। अब अगर तो आखिरी रकात में कोई शामिल होता है चौथी रकात में, तो उसके लिए मसला ये है कि इमाम की चौथी उनकी पहली, अब उसके बाद वो 3 रकात अदा करेंगे। अब तरतीब के बाद से दूसरी रकात उनकी आ जाएगी, अब जो इमाम के बाद वो अदा करेंगे। और इसमें उसूल है कि दूसरी रकात में कायदा आखिरा करना वाजिब है, दूसरी रकात में बैठना। लिहाजा वो लोग पहले तो एक कायदा उन्होंने इमाम के साथ किया, यानी इमाम ने सलाम फेरी, वो तब तक अतहियात में बैठे इंतजार किया, इमाम ने सलाम फेरी, वो खड़े हो गए, एक कायदा आ गया वो। अब दूसरा कायदा क्योंकि इनको दूसरी रकात में तरतीब के बाद से है, अब उनको दूसरी रकात में फिर से बैठना है, खाली अतहियात पढ़ना है, फिर खड़ा हो जाना है। और दूसरी रकात में किरात क्या करेंगे, वो सूरह फातिहा और सूरत, क्योंकि वो उनकी तरतीब के बाद से पहली रकात है। और जो अब उसके बाद जो दूसरी अदा करेंगे तरतीब के बाद से तीसरी और किरात के बाद से दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत। अब जो उनको एक रकात रह जाती है वो तरतीब के बाद से चौथी हो, लेकिन किरात के बाद से तीसरी है, और तीसरी में हुक्म यह है कि खाली सूरह फातिहा पढ़ना है। तीसरी और चौथी रकात में खाली सूरह फातिहा पढ़ना है, पहली और दूसरी में सूरह फातिहा और सूरत। बाकी कुछ मसाइल में इसमें से रह गए, वो आइंदा जुमा को पेश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह